بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کی مدد دین کی مدد پر آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ قانون بیان فرما دیا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر کہیں ہمیں اللہ کی مدد نظر نہ آئے تو سمجھ لیں کہ ہم اللہ کے دین کو پس پشت ڈال دیا ہے، ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کے کلام کو ہم چھوڑ کر زندگی گزار رہے ہیں۔ آج کیا حال ہے اس امت کا؟ آپ عرب عجم پر نظر دوڑائیں، مشرق اور مغرب کی طرف نظر دوڑائیں، دنیا کے کونے کونے میں آج مسلمان پریشان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ احادیث کا ذخیرہ، احادیث اٹھا کر دیکھنے سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، ایک ایسا وقت آئے گا، ایک ایسا دور آئے گا، ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ میری امت کو ختم کرنے کے لیے، میری امت کو برباد کرنے کے لیے باطل قوتیں، باطل قومیں ایک دوسرے کو ایسے بلائیں گے جیسا دسترخوان پر کھانے کے لیے بلایا جاتا ہے، اور ساری باطل قوتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گے جیسا بھوکا انسان دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ کیا آج ایک ملک دوسرے ملک کو دعوت نہیں دے رہا تاکہ اللہ کا نام اس دنیا سے ختم ہو جائے، اللہ کا دین اس زمین سے ختم ہو جائے؟ یہ اللہ کے محبوب کی 1400 سال پہلے بتائی ہوئی یہ پیشن گوئی ہے کہ باطل قومیں ایک دوسرے کو دعوت دیں گی تاکہ میرے امت کو ختم کریں۔ جب یہ بات اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام جب بتائے تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو تعجب ہوا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے نبی، کیا اس وقت ہماری تعداد بہت ہی کم ہوگی؟ کیا اس وقت دنیا میں مسلمان بہت تھوڑے رہ جائیں گے؟ اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، اس وقت بے شمار لوگ ہوں گے، لاکھوں کی تعداد ہوگی مسلمانوں کی، بے گنتی میں تو بے شمار ہوں گے، لیکن ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ جیسا سیلاب آنے کی وجہ سے تنکے بہتے چلے جاتے ہیں، اسی طرح یہ لوگ بھی سیلاب میں بہتے چلے جائیں گے، ان کی کوئی طاقت اپنی طاقت نہیں ہوگی۔ کیوں؟ کہ ان کی روحانیت مر چکی ہوگی، ان کے دل پتھر بن چکے ہوں گے، اور ان کا وجود گناہوں میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور ان کا اپنے پیدا کرنے والے خالق سے تعلق ختم ہو جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں اللہ کے محبوب نے فرمایا، اے میرے صحابہ، وہ وقت اس لیے ان پر آئے گا کہ ان کے دل دنیا کی محبت میں ڈوب جائیں گے۔ جب دل دنیا کی محبت میں ڈوب جائیں گے تو ان کو موت اچھی نہیں لگے گی، وہ موت سے گھبرائیں گے، ڈریں گے۔ جب انسان کو موت کا ڈر دل میں پیدا ہو جائے، وہ انسان کیا ہتھیار اٹھائے گا، وہ انسان کیا باطل قوم کا مقابلہ کرے گا؟ جب دل میں دنیا کی محبت آ جاتی ہے تو وہ زمانے کا سب سے بڑا بزدل بن جاتا ہے۔ ضرورت ہے آج ہم اس بات کو سمجھنے کی۔ آج یہ وقت فلسطین پر آیا ہے، اللہ نہ کرے ہماری خاموشی کی وجہ سے، ہماری غفلت کی وجہ سے یہ وقت ہمارے اوپر نہ آ جائے۔ ویسی مقدس زمین فلسطین کی سرزمین کوئی معمولی زمین نہیں ہے، جس زمین پر ہزاروں انبیاء کے قدم لگے ہوں،
ہزاروں نبی وہاں پر اللہ کی عبادت کی ہو، وہاں کی زمین نے انبیاء کو سجدے کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ معراج میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، سارے نبیوں کی جماعت اس مسجد میں، مسجد بیت المقدس میں اللہ کی عبادت کی ہے۔ جب غفلت عام ہو جائے، اللہ کا دین مٹنے لگے اور دنیا کی محبت ہمارے دلوں پر جادو کر دیں، تو تب جا کر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ آج ہمارے ہاں مسجدوں کا کیا حال ہے؟ کیا آج ہمارے ہاں کتنے ہزاروں مسجدیں ویران پڑے ہوئے ہیں، اذان سن کر بھی مسجد کی طرف ہمارے قدم نہیں اٹھتے۔ کیا حال ہے ہمارے ایمان کا؟ اذان ہمیں ایک بوجھ محسوس ہوتی ہے، فجر کو اللہ کے گھر کو آنا ہمیں بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ علماء نے کتابوں میں لکھا، برے خاتموں کی علامتوں میں سے ایک علامت یہ ہے کہ مومن ایمان والا احکام شریعت کو بوجھ سمجھے۔ آج ہمیں موت سے ڈر ہے، کہیں موت نہ آ جائے۔ ہمیں یہ یقین کیوں نہیں ہے کہ موت اور حیات کا مالک تو اللہ ہے؟ جس وقت موت آنا ہے، جہاں آنا ہے، ہر حال میں آ کر رہے گی۔ موت سے بھاگنا چاہو تو بھی بھاگ نہیں سکو گے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت۔ ارے ہم رہنے کے لیے تھوڑے دنیا میں آئے ہیں، ہم مسافر ہیں، مہمان ہیں۔ نہ ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں، نہ ہم اپنی مرضی سے جائیں گے۔ یہ بات ہمیں کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی؟ یہ دنیا کی محبت، یہ گندا دل ہم کیسے اللہ کے دربار میں لے کر جائیں گے؟ اپنے دل کو سنوارنے کی کوشش کریں، بس ہمارے دل میں اللہ کا ڈر ہو، اس کے علاوہ کسی کا ڈر نہ ہو۔ قرآن کریم اٹھا کر دیکھیں، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاء فلا تخافوہم وخافونی ان کنتم مؤمنین۔ بے شک یہ شیطان جو ہے، یہ تمہیں مرعوب کرنے کے لیے اپنے دوستوں یعنی ہم مذہب کفار سے ڈرانا چاہتا ہے۔ لیکن اگر تم مومن ہو تو ان سے ڈرنے کے بجائے مجھ سے ڈرو۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔